کی کہ کاش ہم نے یہ عمل نہ کیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ اخلاص بہت اونچی دولت ہے۔ بعض لوگ فرمایا قرآن پڑھ کر جہنم میں چلے جائیں گے، پڑھتے وقت جذبہ ٹھیک نہیں، یا ان کو اللہ نے صوت اچھا دیا ہوا ہے تو اب اس پروگرام میں ہیں کہ ہم ایسی اچھی تلاوت کریں کہ لوگ کہیں جی واہ 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 جی، لوگ کہیں جی بڑا زبردست آدمی ہے جی۔ جیسے کئی شبینوں کے موقع پر نا نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہاں پر نا دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے اپنی آوازوں کو اوپر نیچے بٹھانا اور یہ کرنا وہ کرنا۔ اس لیے جو بڑے بڑے حضرات نے کئی لوگوں کو واز سے منع فرمایا، تقریر کرنے سے منع کیا کہ آپ واز نہ کیا کریں، آپ لوگوں سے نصیحت نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تبلیغ سے روک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے لیے حجاب ہی نہ بن جائے، کیونکہ اللہ کی بات اللہ بریا سننا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ہی سننا چاہتے ہیں، غیر کی ملاوٹ نہیں چاہتے اس میں کہ اس کے جذبے میں یہ ہو جی میرا نام ہو، میری شہرت ہو، لوگوں میں میری تعریف پیدا ہو جائے، جی واہ واہ جی کمال کر دیا جی۔ یہ بہت بڑی آفت ہے۔ جماعت کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، جماعت کے میدان میں جس آدمی کی وفات کا صدمہ سارے عالم میں بہت زمانے تک محسوس کیا گیا، اس شخصیت کا نام ہے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا انتقال 48 سال کی عمر میں ہوا، عالم شباب میں ہی ہوا۔ ان کی زندگی کے جو آخری بیان ہے نا وہ لاہور میں ہوا، بلال پارک میں۔ میرے پاس مرتب ہے، پین سے لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر روح اللہ صاحب ہیں کوئٹہ میں، انہوں نے لکھا ہے وہ۔ اس بیان کے شروع میں نا وہ ایک حدیث شریف لائے ہیں کہ حضرت نے جب بیان شروع کیا تو بیان کی شروع کرتے ہی فرمایا کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے آپ کو ایسی بات سنائیں جو بات آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ مفہوم اس طرح کہ تاکہ جس سے میرے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ انہوں نے بیان کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو غش کھا کے گر گئے، دوبارہ کھڑے ہوئے، سہ کھڑے ہوئے، اور اپنے آپ کو سنبھال کے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم کی آگ جس آدمی کو بنیاد بنا کر دہکائی جائے گی وہ آدمی ریاکار ہوگا۔ جہنم کی آگ جس آدمی کو بنیاد بنا کر جلائی جائے گی، تو اس لیے یہ تزکیہ جو ہے نا، آپ نے جو سورہ اعلیٰ تلاوت کی نا، سورہ اعلیٰ کے اندر آپ نے جو آخری حصہ پڑھا نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ اللہ اللہ، تحقیق اس آدمی کی فلاح اس کی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے پاک کیا؟
کیا چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاکی چاہتے ہیں؟ وہ ہے تزکیہ، تزکیہ۔ تزکیہ میں سب سے بنیادی چیز باطنی صفائی میں سے اللہ رہے، اللہ کے بغیر کچھ نہ رہے، بس اللہ ہی ہو اور کچھ نہ ہو، یہ ہے تزکیہ۔ جیسے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری جمیع عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سارا اللہ کے لیے ہے بس۔ اب اگر یہ میں زبان سے کہہ رہے ہیں، آپ بھی زبان سے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے یہ کس کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ سے ایک بات سوچتا بھی رہتا ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں، اگر تیرا تعلق اللہ سے ٹھیک ہے نا تو کتے بھونکتے رہیں، تجھے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی مخلوق بولتی رہے، جو مرضی کرتے رہیں، ہماری تنزلی اس وقت شروع ہوگی جس وقت اوپر کا تعلق کٹے گا۔ اور اوپر کا تعلق کٹتا کیسے ہے؟ اس کی بنیاد میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے یقین میں، ہماری ایمان میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں وہ نہ ہو، کوئی اور ہو، جبکہ وہ ہے اور یہ ہیں سارے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اس کی رضامندی کب تک کریں گے، کب تک اس کو خوش رکھیں گے؟ میں یہ بات بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، مذاکرہ ہے یہ۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیتی میں، اپنے کسی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے سمجھانے کی نیت سے، کہ ہندوستان میں ہمارے ایک خاتون کو شادی کے موقع پر دلہن بنایا، اور اس کی سہیلیاں کوئی اس کے کو سرما لگاتی ہیں، کوئی ماتھے پہ جھومر لگاتی ہیں، کوئی مہندی لگاتی ہیں، خیر جو دلہن کو تیار کرتی ہیں۔ جب اس کو دلہن بنا کے بٹھا دیا گیا تو ایک بچی، ایک عورت آگے بڑھی، اس نے کہا باجی آپ بہت خوبصورت لگتی ہو۔ دوسری نے کہا بہت بڑی لگتی ہو، اور رونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور تم روتے ہو۔ اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، اور روتی اس لیے ہوں کہ جس کے لیے مجھے بنایا گیا ہے، جس کے لیے مجھے سنوارا گیا ہے، اگر اس کے کاغذوں میں پاس ہو گئی تو پھر تو میں پاس ہوں، تمہاری تعریف مجھے اچھا فائدہ دے گی۔ اس نے مجھے رد کر دیا تو تمہارا یہ اچھا کہنا میرے کس کام کا ہے؟ بالفرض دنیا میں ہمارا نام ہو ہی جائے، چند دن کی شہرت ہے، چند دن کا نام ہے، پھر وہ ایسے بے نام ہو جائیں گے، ایسے بے نام ہو جائیں گے کہ چند دن کے شور شرابہ ہوگا، کتنا کوئی بڑا آدمی ہے، آخر کار یہ ہوگا زمانے کی تیز ہوائیں آ کر قبروں کے نشان ہی مٹا دے گی، کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نام کا کوئی آدمی دنیا میں آیا تھا۔ یہ تو کل حقیقت ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے انسان کی تو مجھے بتائیں۔ انسان کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں،
انسان کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں، ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان. انسان کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں، ایک مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان. آئے گی جب موت کی آندھی، ٹوٹ کر ساری عمارت زمین پر گر جائے گی. اے معمار ہستی اے معمار ہستی، مصلحت تھی اس میں کون سی، قصر اتنا خوشنما بنیاد اس کی ریت پر. اب یہ ہے قصہ سارا. تو جو فرمایا نا جی نیت ٹھیک کر لینا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا. اور اس زندگی کو اللہ کیا کہتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ. باقی رہنے والی تو وہ ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہی قصہ ہم نے پہلی امتوں کو بھی سمجھایا تھا. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. تو یہ نقطہ سمجھنا جو ہے نا، یہ بظاہر تو بڑا آسان بات کرنی ہی ہے، لیکن اس کو سیکھنے سمجھانے کے لیے نا اللہ نے لاکھوں نبی بھیجے، لاکھوں، کہ لوہے دل سے یہ نقطہ مٹ جائے کہ اس کے بغیر اور بھی کسی کو خوشنودی کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کے بغیر اور بھی کسی کو خوش کرنا ہے، اس کے بغیر اور کوئی راضی ہو جائے. اسی لیے میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے، آپ کو بھی. کوئی زندگی میں کچھ معمولات ایسے خاص رکھ لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں نفس آ کے ہم پیسہ زبردست حملہ کرتا ہے، کہ جہاں ہماری ساری زندگی کا کیا کرتا سب چلا جاتا ہے. ایسا کوئی عمل محسوس ہو جس کے گواہ اللہ ہی ہو بس. سید طائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وفات کے بعد ایک مرید کو خواب میں آئے تو پوچھا، حضرت کیسے گزری آپ سے؟ اور صاحب خواب کہتے ہیں میں نے خود یہ عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ پر تو مہربانی اللہ کی ہونی تھی کہ آپ اتنے بڑے شیخ تھے. فرمایا مہربانی تو مجھ پر ہوئی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کیسے ہوئی ہے. میری تہجد کی وہ 2 رکعت کی نماز جس کے گواہ صرف اللہ تھے، اللہ نے اسے بخشش دی. نجات میری صرف 2 رکعت نماز سے ہوئی، اور وہ نماز تھی جو جس کی گواہی اللہ نے دی کہ یہ میرے لیے کی ہے اس نے. اسی ایک تو بہت زیادہ احتیاط سے اعمال کرنے کے بعد اس پر استغفار ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل، اللہ قبول کر دے اس کو. ہمارے پیٹ میں بات کھڑی نہیں ہوتی جب تک کوئی نیکی کر لیں اور اس کا اظہار نہ کریں. جب تک علاقہ پورا خبر نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. اللہ کے بندوں کی یہ شان نہیں ہے. اللہ کے بندوں کی کیا شان ہے؟ جیتے جی کچھ نہ دکھلایا، جیتے جی مر کے جوہر آپ کے جوہر کھلے، مر کے جوہر آپ کے جوہر کھلے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے ہو جائیں بس، اللہ کے ہو جائیں.
اللہ کے ہو جائیں سارے سارے. تو اس میں یہ بنیادی نقطہ ہے. اچھا یہ سب سے بنیادی چیز ہے. سارے دین کے دائی بیٹھے کبھی کوئی بیان کا کہے بیان کریں, تلاوت کریں, نماز پڑھائیں, کوئی صدقہ خیرات کریں, کوئی عمل کریں, کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہوں, بس اس سے پہلے اپنے باطن کو ٹٹولیں. کسی کے لیے میں کچھ نہیں کر رہا, کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. حضرت امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار بزرگ تھے. اللہ نے مال دولت بہت دی تھی. ایک مرید مجلس میں آیا کرتے تھے, کافی دنوں کا نہ آئے. تو انہوں نے ایک دن پوچھا, یار وہ فلاں ساتھی حلقے میں آتا تھا نظر نہیں آتا. کسی نے کہا حضرت اس نے کسی کا 30,000 درہم قرضہ دینا تھا اور وہ قرضہ نہیں دے سکا. اس بندے نے اس کو جیل بند کرا دیا ہے, جیل میں بند کرا دیا ہے. میں نے کہا اچھا. پھر حضرت اپنے گھر گئے تو 30,000 درہم اٹھایا, اس شخص کے پاس چلے گئے جس کی قید میں تھا وہ آدمی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس شخص کی قید میں چلے گئے. اس کو کہا یار یہ فلاں آدمی آپ کے پاس ہے؟ اس نے کہا جی ہے. کیوں بند کیا اس کو؟ کہا جی اس نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں. ان نے کہا یہ پیسے لو, اس کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں نا اس کو میرا نام آتا ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. اس نے کہا جی نہیں چھوڑوں گا جب تک نام نہیں بتائیں گے. کہ پھر ایک شرط پہ نام بتاؤں گا, میری زندگی میں یہ نام نہیں بتائیں گے کسی کو. نے کہا جی مجھے عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں. نے کہا اچھا. یہ شخص رہا ہوا اور کہتے ہیں کہ 30 سال تک حضرت گئے. جب اس کے رہا ہوئے تو گئے, پوچھا بیٹا کیسے رہا ہو گئے؟ کہا حضرت کوئی فرشتہ آیا تھا میری جگہ کے پیسے دے گیا اور مجھے رہائی مل گئی. 30 سال تک برابر وہ شخص مجلس میں آیا, ایک دن اشارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ نیکی میں نے کی تھی, کہ وہ نیکی میں نے کی تھی. مدائن جب فتح ہوا نا تو کسریٰ کے بادشاہ کا تاج جو صحابی لے کر آئے تھے نا, حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ اس کا نام بتانے پہ خاموش ہے کہ اس آدمی کا نام کیا تھا. امیر لشکر نے پوچھا وہ نام کیا ہے تیرا کہ تو نے کسریٰ کے بادشاہ سے کے سر سے تاج اٹھایا ہے, اور کسی فتح کے اندر یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے. اس نے کہا امیر لشکر جس کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرے نام کو جانتا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ تھے جن کی نگاہ مستقبل کے چہرے پر تھی, جن کی نظر آگے تھی. آگے کہاں تھی؟ وہ قبر کا زمانہ, آخرت کا زمانہ, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر, یہ ساری چیزیں پیش نظر تھیں. اب جن کی نگاہ مستقبل کے چہرے پر ہو کہ ہمارا وطن اصلی جو ہے وہ جہاں ہم نے جانا ہے اور وہاں کے لیے جو توشہ چاہیے, وہاں کے لیے جو سامان چاہیے, وہاں کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ تو یہ ہیں. سمجھ آئیے جی. تو بس اللہ جل شانہ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے اور ہمت کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کسی نیکی کی توفیق دے, اس نیکی کے کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا التجا کرے, دعا التجا کرے. اور جس طرح
انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے نا، گناہ سرزد ہوتا ہے، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے اس گناہ کا پتہ کسی کو نہ چلے. اپنے گناہ کسی کو بیان کرتا ہے آدمی. اس طرح فرمایا اللہ کے نیک بندے اپنے نیکیوں کو ایسے چھپاتے ہیں جس طرح گناہ گار اپنے گناہ چھپاتا ہے اپنے. اسی اخلاص کا جو عمل ہے نا، اخلاص والا، وہ بہت جاندار ہے جی. اخلاص والے ہدایت کی چراغ اسی لیے تو کہا ہے. ہمارے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ کو خط میں ایک بات لکھی بڑی زبردست. فرمایا آپ بڑے صاحب علم ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، علم کے احساس کو اپنے پاس سے ختم کر دیں. علم کے احساس کو ختم کر دیں، اور عمل کے احساس کو بھی ختم کر دیں. علم تو ہے آپ کے پاس، علم کے ہوتے ہوئے علم کا احساس ختم ہو جائے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. عمل کے ہوتے ہوئے عمل کے احساس کو ختم کر دیں. اخلاص کے ہوتے ہوئے اخلاص کے احساس کو ختم کر دیں. یعنی یہ نہیں کہ میں اخلاص سے کر رہا ہوں، اس کے بعد میرے اندر یہ دعویٰ ہو کہ میں نے اخلاص سے کیا ہے. یعنی یہ دعویٰ پھر بھی غلط ہے کہ میں نے اخلاص سے کیا ہے. اخلاص کیا ہے اور ریا کیا ہے یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. ہاں کیا کہتے ہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادت، ما عرفنا کا حق کا معرفت. نہ اس کی عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اس کی معرفت کا حق ادا ہو سکتا ہے، کہ جو اس کو پہچاننے کا حق ہے، جو اس کی محبتوں کا حق ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے. اور یہ نقطہ کھل گیا، اعمال کے نقطے کھل جائیں گے. اگر عمل کھل بھی گیا، جیسے جو نمازیں بہت پڑھتے ہیں، کئی دفعہ صدقے خیرات کرتے ہیں، لیکن جذبہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہے. تہجد پڑھی ہے تو ساری دنیا کو خبر ہو جائے کہ پڑھی ہے. کوئی نیکی کی ہے تو پتہ چل جائے ساری دنیا کو نیکی کی ہے. اللہ اکبر. تو یہ مضمون جو عرض کیا نا جی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما دے. اللہ سب کو اخلاص نصیب. اللہ ان اعمال کی توفیق ہی نہ دے جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم پہ آ جائے اور ریاکاری میں شامل ہو جائیں. وہ اللہ ان اعمال سے بچا دے. اللہ ان اعمال کی توفیق ہی نہ دے. اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلا ہی نہ ہمیں. اور اللہ اپنے خاص فضلوں سے اس راستے پہ ہمارے لیے دیوار کھڑی کر دے جو راستے اللہ کی نافرمانی کی طرف چلتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کی طرف چلتے ہیں. اللہ اپنی نافرمانی سے بچا دے. بارہ سال تک کوفہ میں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کے گھر، مسکینوں کے گھر
رات کے وقت جا کے راشن چھوڑ کے آ جاتے تھے. باڑھ سے اندر سارا کھانا سامان رکھا آگے. کئی 100 گھر جس دن حضرت امام زین العابدین فوت ہوئے، غریبوں کے گھروں میں فاقہ آیا. پھر پتہ چلا کہ یہ سخاوت کہاں سے ہو رہی تھی. زندگی میں نہ پتہ چل سکا، زندگی میں نہیں پتہ چلا. اب یہ وہ جماعت تھی جن کو کتنا اللہ کا تعلق ہو، کتنا اللہ کے محبوب کا تعلق نصیب تھا. اس لیے نماز ہے، جتنے بھی اعمال ہیں، ان سارے کے سارے اعمال میں اللہ سے اخلاص مانگے، اللہ سے اخلاص مانگے، اللہ سے اخلاص مانگے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ملاقات کی جو شرط لگائی ہے نا، کہ جو لوگ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں نا، وہ 2 کام کر کے آئیں گے، پھر میری ملاقات ہوگی. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ہے اس کو 2 کام کرنے ہوں گے، عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اس کی عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو اس کا. کیونکہ جتنے بیان ہیں، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہیں، دین کے کام ہیں، یہ سب اللہ کی عبادت ہیں. اب اس کے اندر کوئی دوسرا شامل نہ ہو. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا. اور دل و نگاہ سے اللہ کے لیے ہو، دل و نگاہ سے. زبانی جمع خرچ نہیں، زبانی جمع خرچ اللہ کو پتہ ہے سارا، اللہ کو پتہ ہے سارا. اللہ کے مقام پر فرماتے ہیں یہ جو متقی لوگ تقوی کے مدعی ہو جاتے ہیں نا، تقوی کے مدعی ہو جاتے ہیں کہ میرے اندر بڑا تقوی ہے، اور وہ کہتے نہیں کسی کو، لیکن دل میں بھی خیال رکھتے ہیں کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ عالم من اتقی. مجھے خود پتہ ہے کہ کون کتنا متقی ہے، میں جانتا ہوں، مجھ سے پتہ کریں آپ کون کتنا متقی ہے. یہ ایک باطنی راز ہے. اچھا، ایک باطنی راز ہے جس کا ادراک کوئی پیمانہ کسی آدمی نے نہیں رکھا ہوا اپنے پاس کہ وہ کسی کے اعمال کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ میرا عمل اخلاص والا ہے اور اس کا ریا والا ہے. میرا عمل اخلاص والا ہے اور اس کا ریا والا ہے. یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس کا عمل کتنا اخلاص والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑا مراقبہ کر لیں، ہلکا بنانے سے یہ جو ساتھی ذکر سے ناواقف ہیں پہلے سے اس ماحول سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں. دل کے خیال کے ساتھ، دل کی زبان میں، دل میں کرنا ہے اللہ 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 اللہ. کوئی عارفانہ کلام سنائیں آپ، سب دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور دل دل میں کہیں اللہ 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 اللہ.